بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پسماندہ بچے، یعنی ریٹارڈڈ چلڈرن۔ پسماندہ بچے کون ہیں؟ ابھی ان کا کوئی متفقہ تعریف سامنے نہیں آئی۔ بے شمار ماہرین نے اپنے نقطہ نظر سے ان کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹریٹ گولڈ نے کم عقلی یا کندہ ذہنی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک قسم کی ایسی نامکمل نشو و نما کی حالت ہے جس میں ایک فرد اپنے ہم جنس اور اوسط قسم کے ساتھیوں کے ماحول میں بغیر بیرونی سہارے، کنٹرول اور نگرانی آزادانہ زندگی گزارنے اور مطابقت پیدا کرنے کی قابل نہیں ہوتا۔ ایڈ گروڈل نے ذہنی نااہلی کی اس سے بھی پیچیدہ تعریف کی ہے۔ اس کے مطابق ذہنی نااہلی ذہنی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ ذہنی تمام عوامل کا فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق ایسا فرد معاشرتی طور پر نااہل ہوتا ہے، یعنی معاشرتی طور پر غیر معقول پیشہ ورانہ مہارت میں نااہل اور بالغوں کے طور پر اپنے معاملات سلجھانے کی اہلیت سے محروم ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر اوسط لوگوں سے کم تر ہوتا ہے۔ پیدائش یا ابتدائی عمر سے ذہانت میں پسماندہ ہوتا ہے۔ بلوغت میں بھی پسماندہ ہوتا ہے۔ اپنے جسمانی ساخت، جواہرات کا نتیجہ یا کسی بیماری کی وجہ سے ذہنی پسماندگی اور لازمی طور پر ناقابل علاج ہوتا ہے، اور حقیقت پسندانہ تعریف کے ذریعے مطمئن کرنا اس کے لیے بہت ہی ناممکن ہوتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی خصوصیات پر غور کیا جائے۔ یہ خصوصیات کم از کم 3 اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں: طبی اور حیاتیاتی لحاظ سے، معاشرتی نفسیاتی لحاظ سے، اور تعلیمی مقاصد کے لحاظ سے۔ چونکہ اس یونٹ میں ہمارا تعلق تعلیمی مقاصد، اس لیے یہاں ہم صرف تعلیمی مقاصد کے لحاظ سے پسماندہ بچوں کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ تعلیمی لحاظ سے پسماندہ بچوں کی تعلیم کمزور ذہن مالک بچوں اور بچوں کو تعلیمی لحاظ سے 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سیموئل کرک 1972 میں آہستہ سیکھنے والے سلو لرنرز، مقیاس ذہن 80-90 قابل تقسیم پسماندہ بچے، مقیاس ذہانت 75-79 50-55 قابل تربیت پسماندہ مقیاس ذہنیات 50-55 30-35 دوسرا پر انحصار کرنے والے انتہائی پسماندہ بچے، مقیاس ذہانت 30-25 سے کم۔ پہلی قسم کے بچے سلو لرنر خصوصی طور پر چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے خصوصی پروگرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی 3 قسموں کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل ذیل پیش کی جا رہی ہے۔ قابل تعلیم پسماندہ بچے ایسے جن کی ذہن و نشو و نما اور بچوں سے کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ابتدائی اسکولوں یا باقاعدگی تعلیمی پروگرام خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں کم از کم 3 قسم کے پروگرام سے مفید ہونے کی اہلیت ہوتی ہے۔ نمبر 1، تعلیمی پروگراموں میں کم سے کم سطح تک فائدہ اٹھانا۔ اس طرح کی تعلیمی معاشرتی طبقات کہ وہ معاشرے میں آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ نمبر 3، کم از کم پیشہ ورانہ اہلیت، جس سے بلوغت کی عمر میں پورے طور پر یا کسی حد تک اپنی
غیر اوقات کا انتظام کر سکے۔ قابل تربیت پسماندہ بچے ایسے بچے جو تعلیمی مضامین کا مطالعہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے معاشرے میں ان میں آزادانہ معاشرتی مطابقت، عہد بلوغ میں آزادانہ پیشہ ورانہ مطابقت، اہلیت عاری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قابل تعلیم بچے معاشرتی مطابقت، اگرچہ وہ اعلیٰ درجے کی صحیح اختیار کرنے پر قابل ہوتے ہیں، کسی حد تک مضامین کا مطالعہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور نتیجتاً پیشہ ورانہ اہلیت کی بنا پر کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں۔ ان کے برعکس قابل تربیت بچے تعلیمی مطابقت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نتیجے میں معاشرتی طور پر ورانہ مطابقت کے اہل نہیں ہوتے۔ ان سب باتوں کے باوجود سیکھنے والے کچھ اہلیت موجود ہوتی ہے۔ شکریہ۔